إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ گرامی قدر سامعین اور قابل صد احترام بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، عزیز بیٹوں، میں اس مختصر سے وقت میں 3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اور تمام انسانوں کو اس طرح کا بنایا ہے کہ ہم سے خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ ذوالجلال کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ صرف فرشتے ایسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے ایک ایسی اللہ کی مخلوق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذرہ بھر نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے صرف اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ ذوالجلال کو ایسی مخلوق مطلوب ہوتی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے ہی نہ، تو وہ تو فرشتے 7 آسمانوں پہ اور 7 زمینوں پر ایسا اللہ کا لشکر ہے اور اتنی تعداد میں ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ صرف اللہ ذوالجلال ہی اپنے لشکروں کی تعداد جانتا ہے اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ بیت المعمور جو فرشتوں کا 7ویں آسمان پر قبلہ ہے، بیت المعمور جس طرح ہمارا زمین پر انسانوں کے لیے بیت اللہ ہے، تو وہ تو اللہ ذوالجلال کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب کسی کو بیت المعمور میں جا کر اللہ کی عبادت اور سجدے کا موقع مل جاتا ہے تو پھر جب سے زمین و آسمان بنے ہیں قیامت تک دوبارہ اس کو وہاں جا کر سجدے کا موقع نہیں ملے گا۔ اتنی تعداد میں اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کو پیدا کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں اللہ ذوالجلال نے اس طرح کا بنایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ باقی جتنے انسان ہیں خطا کار ہیں۔ کل بنی آدم خطاء، ہر آدم کا بیٹا خطاء کا لفظ ہے، اور خطاء مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت بھولنے والا ہے، بہت غلطیاں کرنے والا ہے، اور بہت ہی اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کرنے والا ہے۔
آپ حضرات اندازہ لگا لیں کہ ہم اگر 24 گھنٹے بھی مسجد میں رہیں اور اللہ کی بندگی میں رہیں تو پھر بھی اللہ ذوالجلال کی ان نعمتوں کا جو ہمارے اوپر بے شمار ہیں ان کا حق شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں پھر بھی یہی کہنا چاہیے، اللہ 24 گھنٹے مسجد میں گزارے ہیں لیکن پھر بھی ہم سے تیرا حق عبادت اور حق شکر ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ ہمیں معاف کر۔ بھائیوں اور بزرگوں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کیا تعلیم دی گئی؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے ہم اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور پھر کیا پڑھتے ہیں 3 دفعہ؟ کیوں بھائی؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ حالانکہ ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا، پڑھی تو نماز ہے، پڑھی ہم نے نماز ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے خالق اور مالک، اپنے مربی اور محسن اور منعم؟ سلام پھیرا اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے کہ ہم نماز پڑھ کر بھی اپنی پوری کوشش کے ساتھ خشوع خضوع سنت کے مطابق جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، پورے اطمینان کے ساتھ سجدوں میں اور رکوع میں رونے کے ساتھ ساتھ گریہ زاری کے ساتھ ساتھ پھر بھی ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کتنی بھی نماز، کیسی بھی نماز کی کوشش ادا کر لیں کہ جو اللہ ذوالجلال کی حق بندگی کو ادا کرنے والی ہو، لیکن ہم پھر بھی اپنی کوتاہی کا اعتراف کریں گے اور نماز پڑھ کر بھی کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ اگر حج کی آیات آپ نے سنی دوسرے پارے میں، اس میں بھی اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ، عرفات سے واپس آؤ، تو کیا کرو؟ واستغفر اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے واپس آؤ۔ حالانکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ عرفات کے میدان میں جتنے بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور وہ اللہ ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، تو اللہ ذوالجلال اپنے مقربین آسمان کے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں عزتی و جلالی، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میں نے ان سب بندوں کو جو پراگندہ حالت میں دور دراز سے آئے ہیں، سواریوں پر، پیدل، تھکاوٹ میں، اور ان کے احرام اور بال اور چہرے یہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، یہ کس لیے آئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اشہدو، میرے عزت اور جلال کی قسم تم بھی گواہ رہو کہ میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، ان کو بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جتنا شیطان عرفات کے دن شام کے وقت ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اتنا پورے سال میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بھی اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا
اور ان کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا۔ اور جب دیکھتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے تو سب کے گناہوں پر قلم پھیر دیا ہے، سب کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے، تو وہ مٹی اور خاک لے کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بتلانا یہ چاہتا تھا کہ ہم کتنا کچھ کر لیں لیکن پھر بھی ہمیں اعتراف میں رہنا چاہیے، کرنا چاہیے اعتراف کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور غلطی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کا اعتراف کریں۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے ان گناہ گار بندوں کے لیے پھر ایسے ایسے راستے رکھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے طریقے ہمیں سکھائے ہیں، اور آسان بہت آسان الفاظ، آسان راستہ، آسان طریقہ سکھایا ہوا ہے کہ میرے بندے اگر گناہ کر کے، بڑا گناہ کر کے، چھوٹا گناہ کر کے اگر مجھ سے استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں، تو میں صرف ان کے گناہوں کو بخشتا ہی نہیں ہوں بلکہ ان کے چھوٹے گناہوں کو چھوٹی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں اور بڑے گناہوں کو بڑی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ یہ کیسی اللہ کی رحمت ہے؟ اللہ ذوالجلال نے قدم قدم پر ہمارے لیے ایسی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ معذرتاً بس وہ آج کل گلے کا یہی حال ہوتا ہے۔ میں صرف ایک مثال سے عرض کرتا ہوں۔ جمعہ کا دن ہو، 4 کام کر لیں، 4 کام کر لیں۔ آپ نے فرمایا من غسل واغتسل، جو آدمی غسل کر لے، نہا لے، اچھی طرح مل کر، سر کو، جسم کو اچھی طرح مل کر اور غسل کر لے، وبکر وابتکر، اور جمعہ کے دن بازار بند ہے، گھر میں بھی تو اس نے فارغی بیٹھنا ہے، بکر وابتکر، جلدی آ جائے، اذان سے پہلے پہلے آ جائے، ودنا من الامام واستمع، اور امام کے قریب آ کر بیٹھے اور غور سے اس کی گفتگو، قرآن کی آیات اور سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنیں، قریب آ کر بیٹھ جائے۔ مشا ولم یرکب، پیدل آئے، سوار ہو کر نہ آئے، پیدل آئے۔ تو آپ سنیے اللہ ذوالجلال کی رحمت، اللہ کیا فرماتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے ہر قدم کے بدلے، اس کے ہر قدم کے بدلے، اگر آپ کا گھر قریب ہے تو کبھی آپ شمار کر کے دیکھ لیں۔ میں نے کئی دفعہ گنا، ہمارا گھر بھی مسجد کے قریب ہے، پتہ نہیں آپ نے کبھی اپنے قدم گنے ہیں یا نہیں گنے۔ ویسے یہ کسی دن گن لیں تو پھر دیکھنا کہ آپ کے دل میں خوشی کتنی آتی ہے۔ یہ قدم نا ذرا گن لیں۔ آپ نے فرمایا ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے اللہ ذوالجلال اس اپنے بندے کو جس نے یہ 4 کام کیے ہیں جو میں نے عرض کیے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے پورے روزے اور 1 سال کی بلا ناغہ تہجد کا اجر اور ثواب دے دیتے ہیں۔ آپ نے 100 قدم اٹھائے، ہمارے گھر سے جو ہماری مسجد ہے یہ 170 قدم تقریباً بنتی ہے، 170 قدم، قریبی مسجد ہے۔
آپ کا گھر شاید اس کے قریب ہو یا اس سے بھی تھوڑا سا دور ہو، تو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی بلا ناغہ تہجد کا ثواب، یہ کیسے اللہ ذو الجلال نے ہماری بخشش کے لیے بہانے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان اعمال میں جو اللہ نے اپنے بندوں پر شفقت کرتے ہوئے کہ میرے بندے بس حاضری دے دیں، آ جائیں، مجھ سے بھاگ نہ جائیں، سرکش نہ ہو جائیں، میرے دربار میں بس آ جائیں، تو ان میں سے ایک لیلۃ القدر بھی اللہ نے بنائی، لیلۃ القدر۔ اب لیلۃ القدر اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت، 83 سال میں 1000 مہینے اور مہینے میں 29 یا 30 دن، ٹھیک ہے، اور پورا دن عبادت اور پوری رات عبادت۔ آپ ذرا اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا اسلوب کتنا خوبصورت، یعنی انسان کو خوشی اور مسرت، دل اس کا شادمان اور فرحت اور سرور سے بھر جاتا ہے کہ 83 سال اس نے عبادت کی ہو، اس میں نہ کھانے کا ٹائم، نہ سونے کا ٹائم، نہ کاروبار کا ٹائم، کوئی ٹائم اس نے نہ لگایا ہو، 83 سال اس نے ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت کے بغیر نہ گزارا ہو، اس کے مقابلے میں اس ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر، ایک رات کی عبادت وہ 83 سال کے ہر لمحے کی اور رات اور دن کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، یہ رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ عربی میں جو تاریخ بدلتی ہے وہ سورج غروب ہونے سے بدلتی ہے نا، تو لیلۃ القدر رات بھی قدر والی سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتی، اور کب تک چلتی ہے؟ آج کل سورج غروب آپ کے ہاں شاید 45 منٹ پر ہوتا ہے جی، چلو 47 منٹ، یعنی 6:47 یا 45 منٹ اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اور فجر کی اذان شاید 3 کتنے منٹ پہ ہوتی ہے؟ 45 منٹ پر، 3:45 منٹ تک یہ پورا ٹائم آپ اس میں قرآن پڑھ لیں، دعا کر لیں، آپ عشاء کے بعد قیام کر لیں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کر لیں، دعا کر لیں، کوئی عبادت کر لیں، تو یہ عبادت صبح 3:45 بجے تک جس وقت بھی آپ اللہ کی عبادت کریں، جتنی اس رات کے حصے میں عبادت کریں گے، یہ 83 سال کی اتنے گھنٹے آپ شمار کر لیں تو یہ ان سالوں سے یہ عبادت آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ اور پھر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ اچھا جی، آپ کو اگر پتہ چلے کہ ہمارے گھر ایسے مہمان آنے والے ہیں جو خوبصورتی کو بھی پسند کرتے ہیں، خوشبو کو پسند کرتے ہیں، اچھے ماحول کو پسند کرتے ہیں، تو آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ غسل کر لیتے ہیں،
اچھا لباس پہن لیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین اور ائمہ قراء، ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ وہ ہر طاق رات کو شام کے وقت ہی نہاتے تھے اور وہ کپڑے پہنتے تھے جو ان کے پاس سب سے اچھے کپڑے ہوں، سب سے خوبصورت کپڑے ہوں، اور کیا کرتے تھے؟ خوشبو لگاتے تھے، اس لیے کہ فرشتوں کو خوشبو پسند ہے، فرشتوں کو بدبو پسند نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہے نا، ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی علماء کرام سے، ان الملائکۃ تتعذی مما یتعذی منہ بنو آدم، کہ لوگوں کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کو تو اللہ کے فرشتوں نے گھیرا ہوتا ہے، وہاں تو اللہ کے فرشتوں کا ڈیرا ہے، تو فرشتوں کو بھی اسی طرح تکلیف محسوس ہوتی ہے گندی بو سے، جس طرح تم انسانوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں، بلکہ بہت سے، میں یہ عرض کروں گا آپ حضرات سے بھی کہ آپ بھی جو طاق رہتے ہیں، ان میں یہ مسجد کے اندر وہ عود مل جاتی ہے، عود، وہ آپ لگایا کریں، عود، کہ پوری مسجد معطر ہو جائے، پوری مسجد معطر ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی خوشبو لگاتے اور مسجد کو بھی عود کے ساتھ معطر کر دیتے۔ کیوں؟ کون سا مہمان آ رہا ہے؟ جبرائیل امین آ رہا ہے، جبرائیل آ رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں۔ کیا خود آ رہے ہیں کہ کسی نے ان کو بھیجا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ کیوں جی؟ اگر ہمیں یہ پتہ چلے نا کہ وزیر اعظم کا، صدر کا، یا کوئی کمشنر کا جو نیچے سیکرٹری ہے یا کوئی اس کا پی این ہے، وہ ان کی طرف سے نہیں آیا بلکہ خود بخود آیا، تو ہمارا رویہ اور طرح کا ہوگا۔ اور اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ انہوں نے نام لے کر بھیجا ہے کہ فلاں کے پاس جاؤ، اللہ اکبر، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، اور کیا لاتے ہیں؟ من کل امر، آپ کے لیے رزق لاتے ہیں، خوشخبریاں لاتے ہیں، گناہوں کی معافی کی بشارتیں لاتے ہیں، بیماریوں سے شفا لاتے ہیں، تمہاری اچھی قسمت بنانے کے احکام لاتے ہیں، تمہاری اولاد کے فیصلے ہوتے ہیں، تمہارے کاروبار کے فیصلے ہوتے ہیں۔ من کل امر، جو بھی حکم ہے، جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے، جو بھی تمہاری اچھائی اور بھلائی اور بندوں کی بہتری کے جو احکام ہیں، وہ سارے کے سارے لے کر آتے ہیں۔ سلام سلام، اور سورج غروب ہونے سے لے کر 3:45 بجے تک، یعنی طلوع فجر تک، وہ مسلمان بندوں پر سلام سلام، اللہ کی طرف سے سلامتی کے ترانے اور سلامتی کے نغمے ہی گا رہے ہوتے ہیں، حتی مطلع الفجر، جب تک فجر کی مؤذن اللہ اکبر کہہ کر اذان نہیں دیتا۔ تو آئیے، فرشتے اللہ کے آئے ہوئے، جبرائیل امین آئے ہوئے، خوشبو لگائیں، کچھ وقت نکالیں، اور آخری بات اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی، کیا مانگے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ عفو کا معنی علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک یہ ہوتا ہے کہ رجسٹر لکھا ہوا ہو، آپ کا کھاتا لکھا ہوا ہے، تو ایک ہوتی ہے بخشش۔ بخشش کا معنی ہے کہ کھاتا لکھا ہوا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ کھاتا آپ کا بند کر دیا ہے، آپ کو معاف کر دیا، لیکن کھاتے میں وہ لکھا ہوا ہے۔ اور ایک ہے عفو۔ عفو کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ مٹا دینا۔ آپ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو بہت معافیاں دینے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی معافی کو پسند کر لیں، کیوں جی؟ کوئی اگر ہم پر زیادتی کر لے تو ہمیں اس کو معاف کرنا پسند لگتا ہے کہ نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جی میں اب اس کو وہ مزہ سکھا کر چھوڑوں گا، اور ہماری قبریں بھی اکٹھی نہیں ہوں گی، کیوں جی؟ میری چارپائی کو ہاتھ نہ لگائے جی، بس ہماری میتیں بھی، موت بھی الگ ہوگی اور زندگی بھی الگ ہوگی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو معافی نہیں کرتے، لیکن اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی کیا کر کہ جو کچھ کھاتے میں لکھا ہوا ہے سارا کچھ مٹا دے، تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں نے مٹا دیے ہے، میں نے مٹا دیے ہے۔ اس لیے اللہ سے دعائیں کریں، اس رات کی قدر کریں اور اپنے آپ کو بدل لیں۔ بدلنے کا یہ معنی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری خوراک، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہمارا اخلاق، ہماری نماز کا طریقہ، ہمارا عقیدہ، یہ کیسا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیسا ہے؟ ہماری نماز کیسی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو بنانے کی ہم نے کوشش کی یا نہیں کی؟ صرف ایک بات، صرف آپ کو توجہ دلانے کے لیے، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اگر کوئی پروگرام بنا تو میں انشاءاللہ، اگر مجھے ساتھیوں نے دعوت دی تو میں کسی پروگرام میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر وضو کا عملاً طریقہ اور نماز کا جو رسول اللہ کی نماز ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کھڑے ہو کر آپ کے سامنے ایک ایک اس کی ادا حدیث کے مطابق وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج صرف یہ میں آپ کے لیے ذرا ایک نصیحت، کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت پڑھتے ہیں اور تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، آخری تشہد ہے جس میں سلام پھیرنا ہے، تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات، ایسے ہی۔ پھر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف پڑھتے ہیں۔ پھر کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں، پھر ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، درود شریف کے بعد ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ 4 چیزوں سے پناہ مانگیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، ربنا آتنا شروع کر دینا درود شریف کے بعد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ آپ کی سنت کے خلاف ہے، بلکہ درود شریف کے بعد پہلے 4 چیزوں سے پناہ مانگیں، اور پھر اس کے بعد جون سی دعا آپ کو پسند ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، لیکن یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگ کر پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور یہ رب اجعلنی اگر نہ بھی پڑھی جائے تو نماز میں نقص نہیں آتا، لیکن اگر
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، اگر یہ دعا نہ پڑھی جائے تو وہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور عام طور پر کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے، درود شریف کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا آتنا فی الدنیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس دعا کا بہت کم کتابوں میں ذکر ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آرڈر ہے، حکم ہے۔ اس لیے بھائیو، ہم گناہ گار ہیں، اور یہ رات جو راتیں ایک گزر گئی اور ایک یہ ہے کچھ آگے آ رہی ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے بخشش کے راستے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، ڈائریکٹ ربنا، کیا کہو؟ ربنا اللہم، ربنا اللہم، کسی کے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق اللہ سے مانگتی ہے، چیونٹیاں اللہ سے مانگتی ہیں، وہ کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں ڈالتی۔ ایوب علیہ السلام 16 سال بیمار رہے تو انہوں نے کیا دعا پڑھی تھی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کیا کوئی وسیلہ واسطہ ڈالا؟ نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ وہ عرش پر ہے اس کی ذات، لیکن وہ علم سننے اور دیکھنے کے لحاظ سے ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے معافیاں مانگیں، دعائیں کریں، اور آخر میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ اپنا عقیدہ بھی، اپنا کاروبار بھی، اپنا شکل و صورت بھی، اور اپنا اخلاق بھی، ان ہر چیز کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔